من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا لي مولا مولا من كنت مولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. آج جو آیت کریمہ قرآن مجید سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، جس کے اندر بہت گہرا راز پوشیدہ ہے. علم ظاہر کی بنیاد سے اس آیت کی حقیقت اور اس آیت کا ترجمہ آپ تمام کے سامنے جو پیش نظر آیا وہ کچھ اس قدر ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اور اس امید پر کہ فلاح پاؤ. بے شک یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم لوگوں تک پہنچی. اس آیت کے بارے میں بہت سارے علماء اکرام نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. بہت لوگ اس بات سے واقف ہیں، اور جو لوگ اس گہرائی کو جانتے ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم قرآن مجید میں دیا ہے. لیکن آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس آیت کے ایک لطیف نقطے کے بارے میں کہ جس کے اوپر اس نظر سے اس طریقے سے کسی نے روشنی نہیں ڈالی ہوگی. لہٰذا آپ تمام حضرات جو ہے دل کو تھام کر اس بات کو ملاحظہ فرمائیے. اب اگر گہرائی سے اس آیت کو دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو بات آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کے لیے یہ بات ہے. قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک کہنے کا ایک نقطۂ نظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تمام لوگوں سے مخاطب ہونا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مخاطب ہوتا ہے، تو پتہ چلا وہ بات آتی ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. لیکن یہاں پر جو بات آئی ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کے لیے کہا گیا ہے. تو ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. تو سب لوگ لہٰذا نہیں ڈریں گے. تو یہ علم ظاہر کا خلاصہ. علم باطن اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو. کیونکہ لفظ اگر آپ تھوڑا غور و فکر سے دیکھیں گے لفظ بلفظ تو بات سمجھ میں کھل کے آ جائے گی کہ لفظ آ رہا ہے آمنوا اتقوا اللہ. آمنوا اتقوا اللہ مانے اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو. تو تقوی کے اوپر جو ہم لوگوں کی گفتگو چلی ہے یہ میں اس کو جوڑ رہا ہوں کہ بے شک انسان تقوی کی نظر اس پر کب ہوگی، تقوی کی حقیقت تک وہ کب پہنچے گا، جب پہلی حقیقت اس کے اندر اس نے اپنے زندگی کے اندر ایک بات کو اپنے دل کے اندر ٹھان لی ہو، ایک ارادہ کر لیا ہو، ایک پختہ ارادہ کر لیا ہو کہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے تقوی اختیار کروں گا. اور
تقوی سے حاصل کیا ہونے والا ہے، تو تقوی کس کو ملنے والا ہے؟ تو پتہ چلا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اور آگے کہہ رہا ہے اللہ کہ تقوی اختیار کرنے کے بعد تم اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. جب تم نے یہ تقوی اختیار کر ہی لیا، تم نے یہ ارادہ کر ہی لیا کہ میں اس دنیا میں دنیا کی ہوس، دنیا کی چیزوں کو نہ پاتے ہوئے میں اپنے رب کی تلاش کروں اور اسے راضی کروں، اور اسے راضی کرنے کی جب تم نے دل میں ٹھان لی ہے، تو اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آتا ہے کہ اب تو وسیلہ تلاش کر. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اب تو وسیلہ تلاش کر. تو طریقت و معرفت کی نظر میں وسیلہ جو ہے وہ مرشد کامل ہے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور ان کے سینے سے جو علم کا چشمہ پھوٹا اور بہت اس دنیا کے بہت لوگ جس سے سرفراز ہوئے، اس چشمے کے پانی کو پی کر اپنی زندگی کو مطمئن کیے، ایسے بزرگوں تک وہ باتیں پہنچی. اور وہ پہنچنے کے بعد جو ہے یہ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ تقوی اختیار کس طرح سے کیا جاتا ہے. اس کی جو باریک لطیف باتیں ہیں جو ایک عام انسان کتابوں کے علم کے ذریعے اس کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں اتار نہیں پائے گا، اور اگر پوری طرح اپنی زندگی میں اتار نہیں پائے گا تو اس کے اندر کوئی قسم کا کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر جس نے اپنی زندگی میں اسے پوری طرح اتار لیا تو بے شک اس کے اندر ایک زبردست اثر پیدا ہوگا. وہ انسان گنج اسرار ہو جائے گا، اسرار کا خزانہ ہو جائے گا. ایک نہیں، دو نہیں، کئی قسم کے اسرار کا وہ اس کے اندر جو ہے حقیقت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت سارے اسراروں سے، رموز سے فائز فرمائے گا. تو تھوڑا اور اس کی لطیف گہرائی میں ہم لوگ جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو تقوی اختیار کرنا ہے اللہ کے لیے، ہے نا، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی پورا کب ہوگا؟ جب کوئی مرشد کامل سے آپ وابستہ ہوں گے. اور مرشد سے آپ کیا پاؤ گے؟ تو قرآن مجید اسی آیت میں آگے فرما رہا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو. تو جہاد کیا ہے؟ تو دنیا نے کچھ اور ہی سمجھ رکھا ہے جہاد کو. عارفین سے، صوفیاء اکرام سے، اولیاء اکرام سے اگر جہاد کے بارے میں پوچھو تو وہ کسی اور کا سر قلم کرنے کو جہاد نہیں کہتے، وہ کسی اور کو اذیت دینے کا نام جہاد نہیں کہتے. قرآن جس جہاد کی بات کر رہا ہے وہ اپنے خود کے نفس کی جہاد ہے. وہ تمہارے خود کے اندر جو برائی پیدا ہوتی ہے اس سے جہاد کی بات ہے. تو وہ جہاد کرنے کا طریقہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے. وہ جہاد کرنے کا طریقہ پیر طریقت سے، پیر کامل سے عطا ہوتا ہے. وہ طریقہ اگر آپ کو مل جائے تو بے شک آپ ایمان والے ہو، آپ تقوی اختیار کر چکے ہو اور آپ وہ تقوی کے راستے پر چل پڑے ہو. اگر یہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو یہ آیت آپ کی زندگی میں صرف پڑھنے کے لیے نہیں رہ جائے گی، بلکہ یہ آپ کی زندگی میں، عملی زندگی میں یہ آپ کے آ جائے گی. تو ہر صوفی کا یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسان ایمان کو زبانی جمع خرچ نہ بنائے، بلکہ ایمان کی حقیقت قرآن مجید میں جو تعلیمات آئی ہے اسے اپنی زندگی میں کر کے دیکھے. اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں. تو طریقت کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم کسی ایسے شخص سے ملو، ایسا وسیلہ تلاش کرو اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے
اللہ کی تلاش میں، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو غرق کرنے کے لیے کسی ایسے مرشد کی تلاش ہو کہ جو تمہیں وہ لطیف نقطہ بتائے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ، اپنی نفس کے ساتھ جہاد کیسے کرو گے۔ اور اگر وہ راز، وہ نقطہ آپ کو مل جائے کہ اپنی بولے نا خود کو جیتا سب کچھ جیتا، سارے جہاں کو جیت لیا لیکن خود کو چھوڑ دیا تو سب کچھ ہار گیا، بزرگوں کا قول ہے۔ اور یہ زندگی میں ہم لوگوں کے سامنے آیا بھی ہے، بڑے بڑے لوگ آئے، سکندر جیسے لوگ آئے جنہوں نے پوری دنیا کو جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کری، آخر میں حال یہ ہوا کہ ہاتھ خالی تھے۔ لیکن یہ دولت جو پا کے جائے گا وہ اس جہاں میں بھی روشن ہوگا اور اس جہاں میں بھی روشن ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی اور شے کی طلب نہیں کری، اس نے اپنے رب کی طلب کری۔ اس شخص نے سوائے اپنے رب کو منانے کے اور کوئی دوسرا ارادہ ہی نہیں کیا، صرف اور صرف خالص اپنے رب کو منانے کا ارادہ کیا۔ تو یہ ارادہ جو شخص کر لے اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وسیلہ تلاش کرے، اور وسیلہ جیتا جاگتا وسیلہ ہو، جیتا جاگتا انسان ہو جو مرشد کامل کی شکل میں آپ کے سامنے آئے اور آپ کو ہر ایک پہلو چلنا سکھائے، کس طرح سے اس راہ پر چلا جائے کہ جس سے آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکو اور اپنے آپ کو اپنے آپ سے جیت سکو۔ اور یہ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ تو اسی آیت کا صدقہ ہے کہ کہہ رہی ہے کہ جب وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، بے شک جہاد ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ کس امید پر؟ فی سبیل اللہ، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، کہ تم کامیابی پاؤ، کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ امید جو ہے ہر انسان نے اپنی زندگی میں، اپنے دل میں، اپنے قلب و جگر میں جگانا ہے۔ یہ اگر تم ایمان والے اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو اس آیت میں اتر جاؤ، ورنہ صرف زبانی اگر اسے پڑھتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت اگر صرف زبانی کرتے ہو تو تم ابھی بچے ہو، تم مختب کے بچے، طفل مختب ہو، تم نہیں جانتے کہ حق کیا ہے، تم نے حق کو صرف لفظوں میں ڈھونڈا، تم نے حق تعالیٰ کو صرف لفظوں میں سنا ہے، تم نے اسے حقیقت میں احساس نہیں کیا۔ تو جب تک لفظ تمہارے زندگی میں احساس نہ بن جائے، اے ایمان والو دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھو، ابھی تک تم پوری طرح سے ایمان والے نہیں بنے۔ تمام اولیاء اکرام کا، صوفیاء اکرام کا یہ کوشش رہی ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ چراغ کو وہ روشن کر سکے کہ وہ ایسا چراغ ہو کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی طرف ملوث کر سکے، وہ رب کی طرف آپ کو موڑ سکے، اور وہ چراغ وہ روشنی دکھائے کہ آپ اپنی نفس پر فتح حاصل کر کے اپنے رب سے جا ملیں۔ اور یہ اسی زندگی میں اگر ہو جائے تو بے شک آپ کی یہ زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ آپ نے بے شک اس فلاح کو پایا ہوگا جو مؤذن اذانوں میں کہہ رہا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ تو دنیا نے یہ سمجھا کہ صرف ہم نمازیں پڑھ لیں گے اور ہمیں فلاح مل جائے گی۔ بے شک نماز پہلی سیڑھی ہے، اس پر چلنا ہی ہوگا، لیکن کچھ اور آگے ہے۔ جو اہل ذوق ہے، جو سچ مچ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کی زندگی کو گزارتے ہیں، یہ ویڈیو سب کے لیے نہیں، یہ انہی کے لیے ہے۔ یہ میری بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں یہ امنگ ہے، یہ تڑپ ہے کہ زندگی بھر میں نے کوشش کری، جو عبادت سمجھتا ہوں، جو طریقے سے میں کر سکتا تھا اللہ کو راضی، میں نے ہر طریقے سے کوشش کری، لیکن میں اس حق تک نہیں پہنچ سکا، اس حقیقت تک میرے
میری رسائی نہ ہو سکی تو بے شک آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اس حقیقت کو جو ہے جاننے پہچاننے کی فکر کر سکتے ہیں۔ مولا اس آیت کے صدقے طفیل ہم تمام کو حق تک پہنچنے کی، اس کو منانے کی، اس کو پانے کی، اسے اپنا بنا کر اس کائنات سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔